بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو انسان کو عطا فرمائی گئی کہ اس زبان کے ذریعے سے انسان معافی ضمیر کو بیان کرتا ہے اور اللہ کی مختلف نعمتوں کے جو مختلف ذائقے ہیں ان کو بھی محسوس کر کر محظوظ اور متلذذ ہوتا ہے۔ لیکن جیسے یہ ایک بڑی نعمت ہے، اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے اور اس کو صحیح جگہ استعمال نہ کیا جائے، وہیں یہ بڑی سزا اور بڑے عذاب کا ذریعہ بھی ہے۔ جیسے کہ حدیث پہلے سنائی تھی کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ والی لمبی روایت تھی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اعمال احکام کا ذکر فرمایا اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ ان تمام اعمال کا دار و مدار جس چیز پر ہے وہ ہے زبان۔ تو اس پر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا زبان کے بولے ہوئے بولوں پر بھی پکڑ ہوگی، اس کا بھی حساب ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، تیری ماں تجھ کو روئے ثقلت کا امک، کیا یہی زبان ہی نہیں ہوگی کہ جس کی پاداش کے اندر ایک بڑا طبقہ جہنم کے اندر داخل ہوگا اور سزا کا مستوجب ہوگا؟ اس لیے اس زبان کو صحیح استعمال کرنا یہ ایک بڑا حکم ہے اور بڑا چیلنج ہے ایک انسان کے لیے، کیونکہ ہمارے اختیار میں ہے اور کوئی مشقت نہیں ہوتی ہمیں کچھ بھی بولنے میں، بلکہ بعض چیزیں، بعض نافرمانیوں کے بول ایسے ہیں کہ جن کو بولنے میں ہمیں لذت بھی آتی ہے، تو ایک بڑی ذمہ داری بھی ہم پر عائد ہوتی ہے کہ ہم اس کو استعمال ٹھیک کریں۔ اب زبان کے غلط استعمال میں سے یہ بھی استعمال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا گیا، لہذا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ بولا۔ افطرا، بڑے بہتان کو تراشا اپنی طرف سے۔ تو زبان کے غلط استعمال سے اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی جھوٹ بولا گیا، اور اسی طرح زبان کے غلط استعمال سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں، اپنی طرف سے بات کر دی اور کہہ دیا کہ یہ حدیث ہے، یا اس نے کوئی بات سنی ہوئی ہے اور اس کے خیال میں یہ حدیث ہے۔ جیسے میں ایک مثال بھی دے دوں کہ لوگوں کے یہاں یہ معروف ہے کہ جی کھانے سے پہلے پانی پی لو، درمیان میں یا اخیر میں مت پیو، اور جی یہ سنت کے خلاف ہے اخیر میں پانی پینا، یہ درمیان میں پینا، تو خامخواہ اس کو سنت کہہ دیا۔ اور بعض تو بڑے ہی جرأت کے ساتھ یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کھانے کے آخر میں پانی نہ پیو، حالانکہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے، یہ ایک طبی مقولہ ہے، طب کے حوالے سے یہ بات کہیں سنی جاتی ہے۔ تو کسی بھی حکمت کی بات کو آپ حدیث کہہ دیں بغیر تحقیق کے۔ جنہوں نے اپنے کانوں سے احادیث سنی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ اس قدر محتاط سے آگے بیان کرنے کے اندر کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک مجموعہ تیار کیا تھا احادیث کا جو آپ علیہ السلام سے سنی تھی، پھر بعد میں خود ہی اس کو ضائع کر دیا، یہ کہہ کے کہ ہو سکتا ہے میں نے کوئی ایسی بات اس میں لکھ لی ہو جو آپ علیہ السلام نے نہ فرمائی ہو، اور خام خواہ آپ علیہ السلام پر جھوٹ بھی یہ بولا جائے اور اس کی ساری ذمہ داری مجھ پر آئے۔ اس احتیاط کے پیش نظر انہوں نے وہ مجموعہ ضائع کر دیا۔ تو جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا وہ اس قدر محتاط تھے، تو جن لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ بھئی آپ نے یہ حدیث پڑھی ہے، آپ یہ حدیث بول رہے ہو تو یہ کس کتاب میں آپ نے پڑھی ہے، کیا حوالہ ہے اس کا، ان کو کچھ پتہ نہیں، بس یہ حدیث میں آیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے من کذب علی متعمدا، جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا، میری بات نہیں تھی، اس نے میری طرف منسوب کر دی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔
بظاہر تو یہ صاحب دین کی خدمت کر رہے تھے اور ایک صحیح بات کو، اسلام کی کسی بات کو وہ پھیلا رہے تھے اور ثواب لینا چاہتے تھے، لیکن ثواب تو ضائع ہوا اور وہ الٹا سزا کے مستحق ہو گئے۔ یہ ہے زبان کا غلط استعمال۔ زبان کے غلط استعمال میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں کہ جو واقعتاً اس کے اندر پائی جاتی ہو، اس کے کسی عیب کا تذکرہ کریں، جس کو عام اصطلاح میں غیبت کہا جاتا ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں کہ کسی کے اندر پائی جانے والی برائی یا کمی کا تذکرہ کر دیا جائے۔ ظاہری بات ہے کہ میں تو پسند نہیں کرتا کہ میری کمیوں کا میرے پیٹھ پیچھے تذکرہ کیا جائے، تو آپ میں سے بھی کوئی بھی پسند نہیں کرے گا کہ آپ کی کمیوں کا تذکرہ ہو، تو کمیوں کا تذکرہ کرنا یہ غیبت۔ اور جب صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول اگر وہ کمی اس کے اندر پائی جاتی ہو، وہ عیب اس کے اندر موجود ہو، تو پھر آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تبھی تو وہ غیبت ہے اگر اس میں وہ عیب پایا جا رہا ہے، اور اگر اس کے اندر وہ چیز نہ ہو، وہ کمی نہ ہو اور تم اس کی طرف منسوب کر رہے ہو، یہ تو بہتان ہے، یہ تو غیبت سے اوپر والے درجے کی بات ہو گئی، بہتان باندھ دیا۔ اس کے اوپر تو اگر شرعی عدالت ہو تو اس کے اوپر تو حد قذف لگ جائے گی، بہتان باندھا ایک مسلمان کے اوپر۔ تو غیبت تو یہی ہے کہ کسی اس کے ایسے عیب کا تذکرہ کیا جائے کہ جس تذکرے کو وہ ناپسند کرے، اگر اس کے سامنے وہ بات آئے تو یہی غیبت کہلاتی ہے۔ اور غیبت کی سزا خود قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے، اور ایسی سزا، ایسی ہولناک سزا کسی گناہ کی اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی جو اس عمل کی بیان فرمائی۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا وَكَرِهْتُمُوهُ؟ کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم ناپسند کرو گے۔ گویا کہ کسی کے عیوب کا تذکرہ کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان بھائی کے مردہ ہونے کی حالت میں اس کا گوشت کھانے سے تعبیر فرمایا۔ ظاہری بات ہے کہ یہ کس قدر عمل قبیح ہے، اس سے اس گناہ کی قباحت اور شناعت کا بھی ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے۔